مشہور ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شریعت کی باتیں ہیں، شاید ان کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے اور شریعت کے حلال اور حرام ہونے کے ساتھ ہے، جبکہ ان تمام باتوں کا تعلق شریعت سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ جمعرات کی شام کو یا شب برات کے موقع پر یا اسی طرح جو مبارک راتیں ہوتی ہیں، ان راتوں کے اندر روحیں واپس آتی ہیں، گھروں کو واپس آتی ہیں، دنیا میں واپس آتی ہیں اور آ کر دیکھتی ہیں کہ بھئی ہمارے جو عزیز رشتہ دار ہیں انہوں نے ہمارے لیے کچھ خیرات کی نہیں کی، ہمارے لیے کچھ اصال ثواب کیا نہیں کیا، ہمارے لیے کچھ پکایا نہیں پکایا، ہیں جی۔ اور اگر وہ آ کے دیکھتی ہیں اور آ کر دیکھ کے اگر کسی نے کچھ خیرات کیا ہو، اصال ثواب کیا ہو، تو روحیں بڑی خوش ہو جاتی ہیں، اور اگر گھر والوں نے کچھ خیرات نہیں کی، کوئی اصال ثواب نہیں کیا، تو پھر وہ روحیں مایوس ہو کر، بڑی دکھی ہو کر، غم زدہ ہو کر، کبھی نہ خاطر ہو کر واپس چلی جاتی ہیں۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، ان باتوں کا کوئی ثبوت قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ جو نیک روحیں نا، نیک روحیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نواز کے رکھا ہے، تو ان کو تو دنیا میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہی ہیں، تو ان کو کیا ضرورت ہے اس دنیا کے اندر واپس آنے کی اور آ کر دیکھنے کی اور پرکھنے کی کہ بھئی کس نے ہمارے لیے کچھ بنایا نہیں بنایا، کس نے ہمارے کچھ خیرات کیے نہیں کیے۔ اور جو بد روحیں ہیں، یعنی جو گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، تو وہ عذاب الہی کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے تمام عزیز و اقارب کو ہر قسم کے عذاب سے، آفات و بلیات سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ تو جو روحیں بد ہیں، گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، وہ عذاب الہی کے اندر مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر گرفتار ہیں، تو وہ کیسے واپس ان کو تو آنے کی اجازت ہی نہیں ہے دنیا کے اندر، تو وہ کیسے دنیا کے اندر آ سکتی ہیں؟ تو اس لیے یہ بات لوگوں کے درمیان ایسی غلط قسم کی مشہور ہے۔ اسی طرح ایک بات لوگوں کے درمیان یہ بھی مشہور ہے کہ اگر کسی مرد نے کسی مرد کے سطر کو دیکھ لیا، یا کسی عورت نے کسی عورت کے سطر کو دیکھ لیا، یا کسی مرد نے کسی عورت کے سطر کو دیکھ لیا، یا کسی عورت نے کسی مرد کے سطر کو دیکھ لیا، تو سطر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ویسے ایک مسئلہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ سطر کا معنی ہے چھپانا۔ سطر کا کیا معنی ہے؟ چھپانا۔ تو سطر یہ مستور ہی رہے تو اچھا ہے، اور سطر دیکھنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے، کسی عورت کو کسی عورت کا سطر دیکھنے کی، کسی مرد کو کسی مرد کا سطر دیکھنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، جب تک کہ کوئی شدید عذر اور شدید عذر نہ ہو۔ حیا کے خلاف ہے اور پاک دامنی کے خلاف ہے اگر کوئی شخص کسی کے سطر کو دیکھتا ہے، لیکن جو مسئلہ غلط مشہور ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے سطر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ سطر دیکھنے سے وضو یا غسل نہیں ٹوٹتا، اس سے وضو اور غسل میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح بعض لوگوں میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی شخص گالی دے دیتا ہے یا اونچی آواز سے قہقہہ مار کر ہنستا ہے، تو وضو کرنے کے بعد گالی دینے سے اور اونچی آواز سے قہقہہ مارنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر، 5 وقتہ نماز کے اندر اور رکوع و سجدے والی نماز کے اندر اگر کوئی آدمی اونچی آواز سے قہقہہ مار کر ہنستا ہے اور کھلکھلا کر ہنستا ہے، تو پھر نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے نماز کے اندر۔ لیکن نماز سے باہر اگر کوئی شخص، کوئی باوضو آدمی قہقہہ مار کر ہنسے یا گالی دے دے، تو گالی دینا اچھی بات تو نہیں ہے، گالی دینا فسق فجور ہے، گناہ ہے، لیکن گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ عوام میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ جس شخص نے نماز جنازہ جس وضو کے ساتھ پڑھی ہے، تو اس وضو سے 5 وقت نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جس وضو سے آپ نے نماز جنازہ پڑھی ہے، اس سے آپ فرض نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 وقت نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نماز جنازہ بھی تو نماز ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہ رکوع سجدے والی نہیں ہے۔ 5 وقت نماز رکوع سجدے والی ہے، وہ بھی اللہ کی عبادت ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو اس لیے جس وضو سے آپ نے نماز جنازہ پڑھی ہے، اس وضو سے آپ 5 وقت نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح عوام میں ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ اگر کسی آدمی نے ایک مٹی کے ڈیلے سے یا ایک جگہ سے تیمم کیا، تو دوسرا شخص اس مٹی کے ڈیلے سے یا اس جگہ پر اس مٹی سے دوسرا شخص تیمم نہیں کر سکتا، یعنی متعدد افراد اس جگہ سے اس مٹی کے ڈیلے سے تیمم نہیں کر سکتے، یہ بات غلط ہے۔ ایک ہی ڈیلے سے کئی افراد تیمم کر سکتے ہیں، ایک ہی جگہ سے ایک ہی مٹی سے کئی افراد جو ہے نا تیمم کر سکتے ہیں، متعدد افراد تیمم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت اور کوئی حرج نہیں ہے۔
ایک بات جو خواتین کے درمیان بہت زیادہ مشہور ہے، لیکن مردوں میں بھی یہ بات آ گئی ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد، گھر میں خاص طور پر جب نماز پڑھتے ہیں تو گھر میں نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز کو لپیٹ دیتے ہیں۔ اب خواتین سے یہ بات پوچھیں کیوں لپیٹتی، تو خواتین تو تقریباً یہی جواب دیتی ہے کہ شیطان نماز پڑھتا ہے۔ تو میں نے جمعے میں ایک دفعہ یہ بات کی تھی کہ شکر کرو کہ شیطان نے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے، کیونکہ جس دن شیطان نے نماز پڑھنی شروع کر دی اس دنیا میں کوئی بھی بے نمازی نہیں رہے گا۔ آپ کو اس نماز سے دور کرنے والا تو شیطان ہے۔ اچھا چلیں یہ بات اگر مان بھی لے جائے بالفرض و محال، تو مسجد میں تو جائے نمازیں بچھی رہتی ہیں، امام صاحب کی جائے نماز تو 24 گھنٹے بچھی رہتی ہے، اس میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں اس نے۔ اگر یہ بدبخت یہاں نماز پڑھ رہا ہوتا تو کبھی بھی امام سے سہو نہ ہوتا، امام سے غلطی کبھی بھی نہ ہوتی، تو کتنی مرتبہ امام سے غلطی ہو جاتی ہے رکعتوں میں آگے پیچھے۔ تو دیکھیے ایسی کوئی بات نہیں ہے، جائے نماز بچھی رہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اگر آپ نے گھر کے اندر آپ نے جائے نماز بچھائی ہے، ایسی جگہ پر آپ نے بچھائی ہے کہ آپ کو اس بات کا خطرہ ہے، خدشہ ہے کہ اس کے اوپر جوتے والے پاؤں آ جائیں گے، بچے اس کے اوپر چڑھیں گے، کوئی آنے جانے گزرنے والے کا پاؤں اس پر آ جائیں گے، جوتے والے پاؤں آ جائیں گے، تو وہ پھر آپ لپیٹ دیتے ایک الگ بات ہے۔ لیکن اس عقیدے اور اس نظریے کے تحت کہ جائے نماز کے اوپر شیطان نماز پڑھے گا، اس لیے جائے نماز کو لپیٹ رہی ہیں یا لپیٹ رہا ہے کوئی شخص، تو یہ بات غلط ہے، خلاف شریعت، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے درمیان یہ بات بھی مشہور ہے کہ جو شخص گالی دیتا ہے تو گالی دینے کے بعد تقریباً 40 دن تک وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو شروع میں نے بات عرض کر دی ہے کہ گالی دینا اچھی بات تو نہیں ہے، گالی دینا بری بات ہے، گالی دینا گناہ ہے، فسق اور فجور ہے، اور گالی دینا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ کہہ دینا کہ جو شخص گالی دے دے تو گالی دینے کے بعد 40 دن تک وہ ایمان سے محروم رہتا ہے، 40 دن تک ایمان سے وہ دور ہو جاتا ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے، یہ لوگوں کے درمیان غلط مشہور ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عوام میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ چچی اور ممانی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، چچی سے اور ممانی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ یہ بات خلاف شریعت ہے۔ چچی سے بھی نکاح جائز ہے، ممانی سے بھی نکاح جائز ہے۔ البتہ یہ رشتے چونکہ بہت زیادہ مقدس ہیں، چچی اور ممانی، یہ رشتے ہمارے عرف میں اور ہمارے جو ہے نا معاشرے کے اندر ان رشتوں کو بڑے احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو عزت کی وجہ سے یا احترام کی وجہ سے کوئی شخص نکاح نہیں کرتا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن شریعت کی طرف سے کوئی ایسی قدغن اور پابندی نہیں ہے کہ چچی اور ممانی سے نکاح کرنا جائز نہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح لوگوں میں یہ بات بھی بڑی مشہور ہے کہ میاں بیوی جو ہے وہ کسی ایک اللہ والے، کسی ایک پیر و مرشد کے مرید نہ بنیں، میاں بیوی دونوں کسی ایک اللہ والے، کسی ایک پیر و مرشد کے مرید نہ بنیں، اور اسی طرح میاں بیوی دونوں ایک ہی برتن کے اندر دودھ نہ پئیں۔ اچھا کیا ہوگا جب اگر پیر و مرشد بن جائیں گے، دونوں میاں بیوی ہے، ایک ہی برتن میں دودھ پئیں گے، کہتے ہیں بہن بھائی بن جاتے ہیں۔ بہن بھائی بننا اتنا آسان ہے، بہن بھائی تو اللہ تعالیٰ بناتا ہے، جو اب رشتوں کے اعتبار سے جس کو اللہ تعالیٰ بناتا ہے، تو بہرحال ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک میاں بیوی ایک اللہ والے، ایک پیر و مرشد سے بید بھی ہو سکتے ہیں، میاں بیوی ایک ہی برتن میں دودھ پئیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ وہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے آتی رہی ہے، اگرچہ وہ پانی والی ہے لیکن اس کو قیاس کیا جا سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا، پانی پیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی پینے کے بعد بلکہ پانی منگوایا اور پھر ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ عائشہ پہلے تم پیو، پھر عائشہ رضی اللہ تعالی نے پانی پیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اس برتن کے ساتھ یعنی اس گلاس یا کٹورے کے ساتھ جو پانی آپ نے پیا ہے تو کون سی جگہ سے کہاں سے منہ لگا کر تم نے پانی پیا ہے؟ تو جہاں سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے منہ لگا کر پانی پیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی جگہ سے منہ لگا کر پانی نوش فرمایا۔ تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو پھر تو معاملہ ہی خراب ہو جاتا، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بات لوگوں کے درمیان ایسی جو ہے نا غلط مشہور ہے۔ ایک اور بات لوگوں کے درمیان مشہور ہے، وہ یہ کہ ایک کنگھی سے 2 افراد اپنے بالوں کی کنگھی نہ کریں، یا اسی طرح جو ہے نا جو کینچی ہے، کینچی بال کاٹنے والی، اس کو بلا وجہ نہ بجائیں، نہ اس کو آپس میں ٹکرائیں، کیونکہ اس سے لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے اور اس سے جو ہے فتنہ پھیلے گا، اس سے فساد پھیلے گا، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ گھروں کے اندر ہماری کنگھیاں ہوتی ہیں، اس میں بچے بھی کنگھی کر رہے ہوتے ہیں اور اہل و عیال سارے جتنے بھی فیملی ممبران ہیں سارے کنگھی کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لوگوں کے درمیان یہ بات بالکل غلط قسم کی مشہور ہے، کچھ نہیں ہوتا، ایک کنگھی سے متعدد افراد بھی جو ہے نا وہ کنگھی کر سکتے ہیں۔ اور کینچی بجانے سے ظاہر سی بات، جب آپ بال کاٹیں گے تو کینچی تو بجے گی، 1-2 مرتبہ تو ویسے ہی بجے گی،
یعنی آپس میں ٹکرے گی وہ، تو اس طرح اگر لڑائیاں جھگڑے ہو جائیں تو پھر تو معاملات ہی بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ لوگوں کے درمیان غلط قسم کی جو باتیں مشہور ہیں، جن کا قرآن اور حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بڑی تفصیلات ہیں، تقریباً 100 سے زیادہ ایسی باتیں عوام کے درمیان مشہور اور معروف ہیں جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مختصراً تلک عشرۃ کاملہ کے تحت چند